بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خاص اور پاورفل وظیفہ لے کے ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے صرف 2 صفاتی نام ہیں جس کو کرنے سے انشاءاللہ آپ کی وہ حاجات جو پریشانی انشاءاللہ اس کو کرنے سے پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام جتنے بھی ہیں ان تمام ناموں میں سے یہ نام بہت ہی فضیلت والا اور برکت والا ہے۔ یہ ایک ایسا اللہ کا نام ہے جس کے ذریعے آپ کی وہ تمام مرادیں، وہ تمام حاجات جو آپ کے دل میں ہے وہ پوری کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس کو کرنے سے آپ کی فوری حاجت پوری ہو جائے گی، لیکن اس کو پڑھنے کا اور اس کو اختیار کرنے کا سلیقہ آنا چاہیے کہ اس وظیفے کو کس طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور کس ٹائم کرنا ہے۔ یہ ایسا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک ایسی تاثیر رکھی ہے نا اس لفظ کے اندر کہ جیسے آپ اس لفظ کو پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کی فوراً حاجت وہ جو ہوگی نا وہ پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ محبت کے لیے پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو محبت حاصل ہو جائے گی۔ اگر رزق کے لیے پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو رزق حاصل ہو جائے گا، رزق کی جو تنگی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اگر پریشانی ہے کوئی بھی ہے تو وہ آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ تو اگر کوئی آپ ترقی کے لیے پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی ترقی، آپ کا عہدہ بڑھ جائے گا۔ یہاں تک کہ اگر کسی جیت حاصل کرنا چاہتا ہے نا تو انشاءاللہ اس عمل کو کرے، اس وظیفے کو کرے تو اس کو جیت اور فتح حاصل ہو جائے گی۔ اگر انسان اس وظیفے کو بیماری کی نیت سے پڑھے، اگر کوئی مریض بیمار ہے وہ اس وظیفے کو بیماری کی نیت سے پڑھے تو انشاءاللہ اللہ اس کو شفا عطا کر دے گا۔ اگر کوئی بیٹی ہے یا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے، اس کی شادی نہیں ہو رہی، شادی میں رکاوٹ ہوئی ہے، عمر کی وجہ سے، ویکنس کی وجہ سے، کوئی بھی رکاوٹ اس کی شادی میں ہے، ٹھیک ہے، اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، اس کے رشتے آ رہے ہیں، شادی نہیں ہو رہی، کوئی بھی مسئلہ ہے، اگر وہ اس وظیفے کو کرے نا تو انشاءاللہ اس کی فوراً شادی ہو جائے گی، بہت بہت اچھے رشتے آئیں گے، بڑے بڑے گھر سے رشتے آئیں گے۔ بس اس عمل کو آپ نے کرنا ہے، نیت سے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فوراً وہ جو رکاوٹیں ہیں نا انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے سے وہ ختم ہو جائیں گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ اگر آپ کسی کو بے چین کرنا چاہتے ہیں، بے قرار کرنا چاہتے ہیں تو اللہ اس کو بے چین اور بے قرار کر دے گا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، ٹھیک ہے۔ ہر رکاوٹ ہے، ہر پریشانی اس وظیفے کو کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اسم کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے نا کہ بہت ہی پاورفل یہ طاقت ہے اس وظیفے کے اندر، یعنی اس صفاتی نام کے اندر۔ تو جلدی میں آپ کو بتاتی ہوں وہ صفاتی نام کیا ہے اور آپ نے کس ٹائم پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو نا یا لطیف ہو یا حلیم ہو، لفظ کیا ہے، یا لطیف ہو یا حلیم ہو، آپ نے کیا کرنا ہے 313 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 313 بار پڑھنا ہے، یا لطیف ہو یا حلیم ہو، اور آپ نے عصر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، عصر کے ٹائم۔ اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینی ہے، اس کے بعد آپ نے 313 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفاتی نام ہے نا اس کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور آپ نے یہ عمل کتنی دن کرنا ہے؟ آپ نے یہ عمل 41 ڈیز کرنا ہے، ٹھیک ہے، 41 دن کرنا ہے اس عمل کو بلا ناغہ۔ انشاءاللہ آپ اس عمل کو کریں، آپ کی جو بھی حاجت ہوگی نا، جس حاجت کے لیے، جس نیت کے لیے کریں گے انشاءاللہ وہ حاجت وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ تو اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ جو بھی پریشانی ہے، جو بھی مسئلہ ہے انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے سے پورے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے بارگاہ میں دعا کریں، ٹھیک ہے۔ ایک بات اور، آپ نے یہ جب وظیفہ کرنا ہے اپنی تنہائی میں کرنا ہے، بیٹھ کے اکیلے پن میں کرنا ہے۔ اکیلے پن میں بیٹھنے کا وظیفہ کرنے کا مقصد پتہ کیا ہوتا ہے؟ وہ وظیفہ ایک تو آپ کی توجہ ساری وظیفے کی طرف ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس میں مزہ بہت آتا ہے۔ ہمارے لوگوں اللہ کی طرف ہوتا ہے، باتوں کی طرف نہیں ہوتا، باہر کی دھیان کی طرف نہیں ہوتا، صرف ہماری توجہ ساری وظیفے کی طرف ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے وظیفہ کر رہے تھے توجہ باہر ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کے وظیفہ کیا کریں، جو بھی آپ نے وظیفہ کرنا ہوتا ہے، جو بھی عمل کرنا ہوتا ہے وہ تنہائی میں بیٹھ کے کیا کریں، اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ ایک بار کر کے دیکھیں۔ تو اگر آپ لوگوں کو یہ وظیفہ اچھا لگا ہو، تو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ جزاک اللہ خیر۔